السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معصوم بچپن پڑھیں گے۔ ایک روایت میں یہ مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے تھے، لیکن دوسری روایت میں یہ ہے کہ 7ویں روز حضرت عبد المطلب نے تمام قریش کو مدعو کیا۔ اسی روز حضور کا ختنہ کیا گیا اور جانور ذبح کر کے عقیقہ کیا گیا، اور آپ نے اپنے قبیلہ کی پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو انہوں نے کہا، اے عبد المطلب، جس بیٹے کے پیدا ہونے کی خوشی میں آپ نے اس پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا ہے اور ہمیں عزت بخشی ہے، یہ تو بتائیے کہ اس فرزند کا نام آپ نے کیا تجویز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے اس کا نام محمد تجویز کیا ہے، اور وہ بہت زیادہ حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا، آپ نے اپنے اہل بیت میں سے کسی کے نام پر اس کا نام کیوں نہیں رکھا؟ آپ نے جواب دیا، میں نے اس لیے اس کا نام یہ تجویز کیا ہے تاکہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اور زمین میں اس کی مخلوق اس مولود مسعود کی حمد و ثنا کرے۔ اہل لغت کہتے ہیں جو ہستی تمام صفات خیر کی جامع ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے تو بے شمار اسماء گرامی ہیں جو حضور کی مختلف شانوں اور صفات کی ترجمانی کرتے ہیں، لیکن 5 نام ایسے ہیں جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ذکر کیا۔ امام ترمذی نے جبیر بن مطعم کے حوالہ سے یہ حدیث نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں الماحی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کفر کو مٹا دے گا، میں الحاشر ہوں، لوگ حشر کے دن میرے قدموں پر جمع ہوں گے، میں العاقب ہوں، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ امام بخاری، مسلم اور نسائی نے حضرت جبیر کی حدیث کو روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت۔ سب سے پہلے سیدہ آمنہ نے اپنے نور نظر اور لخت جگر کو دودھ پلایا، پھر یہ شرف سویبہ کو نصیب ہوا۔ سویبہ ابو لہب کی کنیز تھی، اس نے سب سے پہلے ابو لہب کو حضور کی ولادت کی خوشخبری سنائی، اور اس نے اپنے متوفی بھائی حضرت عبداللہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں اسے آزاد کر دیا۔ اپنے بھتیجے کی پیدائش پر اس نے جو اظہار مسرت کیا، اس کا صلہ 14 صدیوں سے اسے مل رہا ہے۔ ہر سوموار کو اس ابدی جہنمی کو ٹھنڈا پانی بھی پینے کو مل جاتا ہے، اور اس کے عذاب میں بھی اس روز کچھ تخفیف کر دی جاتی ہے، اور تاروز حشر ایسا ہوتا رہے گا۔ ثویبہ کے علاوہ اور متعدد خواتین نے بھی حضور کو دودھ پلانے کی سعادت حاصل کی۔ ان میں خولہ بنت منذر، ام ایمن، حلیمہ سعدیہ اور بنی سعد کی ایک اور خاتون ان کے علاوہ ہیں، لیکن سب سے زیادہ یہ شرف حضرت حلیمہ کے حصہ میں آیا۔ انہوں نے لگاتار 2 سال تک یہ خدمت انجام دی۔ اس کی تفصیل، جس پر جملہ سیرت نگار اور مورخین متفق ہیں، قریش اور دیگر رؤساء عرب کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے والیوں کے حوالے کرتے تھے۔ اس کی متعدد وجوہات تھیں، تاکہ ان کی بیویاں ان کی خدمت کے لیے فراغت پا سکیں، تاکہ ان کی اولاد صحرائی ماحول میں نشو و نما پائے اور انہیں فصیح عربی زبان میں مہارت حاصل ہو جائے، اور صحرا کا پاک صاف ماحول میسر آئے اور وہ تندرست اور توانا ہوں، صحرائی زندگی کی جفاکشیوں اور مشقتوں کے وہ بچپن سے خوگر ہوں، اور ان کے جد امجد حضرت معاد کی جسمانی قوت اور ہڈیوں کی مضبوطی اور اعصاب کی پختگی کے اوصاف ان کو ورثہ میں ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ اے مسلمانوں، معاد کا تن و توش پیدا کرو، مشقت طلبی کو اپنا شعار بناؤ، اور اپنے جسم اور اعصاب کو سخت بناؤ۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آپ سے زیادہ کوئی فصیح نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا کیوں نہ ہو کہ میں قبیلہ قریش کا فرزند ہوں، اور میں نے اپنی رضاعت کا زمانہ بنی سعد کے قبیلے میں گزارا ہے۔ مختلف قبائل کی خواتین خاص موسموں میں مکہ آیا کرتی تاکہ امیر لوگوں کے بچوں کو لے جائے، ان کو دودھ پلائے، ان کی پرورش کرے، اور جب مدت رضاعت ختم ہو تو ان کے والدین انہیں گراں قدر عطیات اور انعامات دے کر شاد کام کریں۔ وہ اس وقت بھی مقررہ اجرت پر دودھ پلانا باعث عار سمجھتی تھی۔ ان کے ہاں یہ مقولہ تھا، آزاد عورت اپنے پستانوں کے ذریعہ رزق نہیں کماتی، لیکن بطور انعام اور عطیہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کے دودھ پلانے والی کو کچھ دیتا تو وہ اسے خوشی سے قبول کر لیتی۔ حضرت عبد المطلب بھی ایسی مرضیہ کی تلاش میں تھے تاکہ وہ اپنے جلیل القدر پوتے کو اس کے حوالے کر سکیں۔ صحرا کی کھلی فضا اور پاکیزہ ہوا میں وہ اس کی پرورش بھی کرے اور جوہر فصاحت کو بھی آب و تاب بخشے۔ اسی اسنا میں بنی سعد کی چند خواتین بچے لینے کی غرض سے مکہ آئیں۔
بنی سعد کا قبیلہ بنی حوازن کی ایک شاخ تھا جو اپنی عربیت اور فصاحت میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ ان خواتین میں حلیمہ سعدیہ بھی تھی جو اپنے خاوند حارث بن عبد العزیٰ کے ساتھ اس مقصد کے لیے مکہ آئی تھی۔ حضرت سعدیہ خود سارا حال بیان کرتی ہیں، آپ ان کی زبان سے سنیے۔ فرماتی ہے، یہ سال قحط اور خشک سالی کا سال تھا، ہمارے پاس کچھ باقی نہ رہا تھا جس پر گزر اوقات کر سکیں۔ میں ایک سبزی مائل رنگ والی گدھی پر سوار ہو کر اپنے قافلہ کے ساتھ نکلی۔ ہمارے ساتھ ایک بوڑھی اونٹنی بھی تھی جس کے کھیرے میں دودھ کا ایک قطرہ تک نہ تھا۔ میرا بچہ بھوک کی وجہ سے ساری رات روتا رہتا اور ہمیں ایک پل کے لیے بھی سونا نصیب نہ ہوتا۔ نہ میری چھاتیوں میں اتنا دودھ تھا جس سے وہ سیر ہو سکے اور نہ ہماری اونٹنی کی کھیری میں دودھ تھا جو ہم اس کو پلا سکتے۔ ہم اس امید پر جی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ احسان فرمائے گا، بارش برسے گی اور خوشحالی کا زمانہ پھر لوٹ آئے گا۔ میں اس گدھی پر سوار ہو کر اس قافلہ کے ساتھ روانہ ہوئی۔ بھوک کی وجہ سے وہ قدم بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اس کی وجہ سے سارا قافلہ مصیبت میں تھا، نہ ہمیں چھوڑ کر وہ آگے جا سکتے تھے اور نہ یہ لاغر گدھی چلنے کا نام لیتی تھی۔ بڑی مشکل سے ہم مکہ پہنچے اور سب نے بچے تلاش کرنے کے لیے گھر گھر چکر لگانے شروع کر دیے۔ بنی سعد کی عورتیں سیدہ آمنہ کے نونہال کے پاس بھی گئی، لیکن جب انہیں پتہ چلتا کہ یہ یتیم ہے تو وہ واپس لوٹ آئیں، یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس کا تو باپ بھی نہیں ہے جو ہماری خدمات پر ہمیں انعام و اکرام سے مالا مال کر دے۔ بیوہ ماں اور بوڑھا دادا ہماری کیا خدمت کرے گا؟ چند دنوں میں ہر عورت کو بچہ مل گیا۔ ایک میں تھی جس کی گود خالی تھی۔ میری غربت، تنگ دستی اور خستہ حالی کو دیکھ کر کوئی خاندان مجھے اپنا بچہ دینے کے لیے آمادہ نہ ہوا۔ آخر میں نے اپنے خاوند کو کہا کہ بخدا میں خالی واپس گھر نہیں جاؤں گی، میں اس یتیم بچے کو ہی لے آتی ہوں، کم از کم خالی گود تو واپس نہیں جاؤں گی۔ میرے شوہر نے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ اور اس یتیم بچے کو لے آؤ۔ حلیمہ کہتی ہے کہ میں گئی اور وہ بچہ لے آئی، اور مجھے بھی کوئی اور بچہ مل جاتا تو شاید میں بھی ایک یتیم بچہ کو نہ اٹھا لاتی۔ میرے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ تھا۔ بہت زیادہ کوشش کے باوجود مجھے کسی دوسری عورت نے اپنا بچہ دیا ہی نہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت حلیمہ کہتی ہیں، جب میں مکہ پہنچی تو حضرت عبد المطلب ملے۔ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں بنی سعد کی ایک خاتون ہوں۔ انہوں نے نام پوچھا تو میں نے بتایا، حلیمہ۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب مسکرانے لگے اور فرمایا، واہ واہ، سعد اور حلم، کیا کہنا، یہ وہ دو خوبیاں ہیں جن میں زمانہ بھر کی بھلائی اور ابدی عزت ہے۔ پھر فرمایا، میرے ہاں ایک یتیم بچہ ہے، کسی نے اس کے یتیم ہونے کی وجہ سے اسے قبول نہیں کیا۔ تو اس یتیم بچے کو گود میں لینے کے لیے تیار ہے؟ کیا تو اس کو دودھ پلانے کے لیے تیار ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے تیرا دامن یمن و سعادت سے لبریز ہو جائے۔ میں نے اپنے خاوند سے مشورہ کرنے کے لیے اجازت طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے خاوند کے دل کو اس قیمتی خزانے کے ملنے پر فرحت و سرور سے بھر دیا۔ اس نے کہا، حلیمہ، دیر نہ کرو، فوراً جاؤ اور اس بچے کو لے آؤ۔ میں واپس آئی تو حضرت عبد المطلب کو اپنا منتظر پایا۔ میں نے کہا، وہ بچہ مجھے دیجیے، میں اس کو دودھ پلانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ مجھے حضرت آمنہ کے گھر لے گئے۔ سیدہ نے مجھے خوش آمدید کہا اور مجھے اس کمرہ میں لے گئی جہاں یہ نور نظر لیٹا ہوا تھا۔ آپ دودھ کی طرح سفید صوف کے کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے، نیچے سبز رنگ کی ریشمی چادر بچھی ہوئی تھی۔ آپ اس پر آرام کر رہے تھے، کستوری کی مہک اٹھ رہی تھی۔ آپ کے معصوم حسن و جمال کو دیکھ کر میں تو فریفتہ ہو گئی۔ مجھ میں یہ جرأت نہ تھی کہ آپ کو جگاؤں۔ میں نے اپنا ہاتھ سینہ مبارک پر رکھا تو وہ جانے جا مسکرانے لگے اور اپنی سرمگی آنکھیں کھولی۔ میں نے محسوس کیا کہ ان آنکھوں سے انوار نکل رہے ہیں اور آسمان کو چھو رہے ہیں۔ میں نے بے اختیار دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا اور آپ کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنے خاوند کے پاس لے آئی۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔